الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ القاریہ، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس کا ابتدائی تعارف دیکھ لیا تھا۔ آج کے لیکچر میں سورۃ القاریہ کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 1 القاریہ، آیت نمبر 2 مل قاریہ، اور پھر آیت نمبر 3 میں رب العالمین فرماتا ہے وما ادراک مل قاریہ، وہ کھٹکھٹانے والی۔ کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی؟ اور تم کیا سمجھے کہ کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی؟ اس کا لفظی معنی دل دہلا دینے والی بھی کیا گیا ہے۔ اب قرع، قوف، را اور عین، یہ روٹ ورڈز ہیں اور ان سے مل کے بنا ہے قارعہ، اور اس کے معنی کیا ہیں؟ ایک چیز کو کسی دوسری چیز پر زور سے دے مارنا۔ جیسے کہ اگر ہم دو دروازوں کو دیکھیں، بند کریں زور سے اور وہ آپس میں بجیں، یا دروازے کو زور زور سے نوک کرنا، تو یہ تو لغوی معنی ہو گئے۔ اصطلاحی اعتبار سے قارعہ کا لفظ ہولناک حادثے اور عظیم مصیبت کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو اصطلاحاً یہ معنی عرب میں بھی بولے جاتے تھے، یعنی جب کسی قوم پر عظیم حادثہ گزرتا تھا یا کسی قوم پر بہت بڑی آفت آنی ہوتی تھی تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، قرعتہم القاریہ۔ لہٰذا رب العالمین نے اس آیت میں ذکر فرمایا کہ وہ قیامت، وہ عظیم حادثہ، وہ عظیم سانحہ کہ جس کے لیے تمہیں ہر وقت تیار رہنا ہے، وہ جب آئے گی تو پوری کائنات کو دہلا کے رکھ دے گی، دنیا کی ہر چیز کو تہہ و بالا کر دے گی، تباہ کر دے گی، برباد کر دے گی۔ اور یہ تمام اجرام فلکی جسے تم آسمان پہ سیاروں اور ستاروں کی فارم میں دیکھتے ہو، جس کا ایک حصہ تمہاری ایک یہ ادنا سی زمین بھی ہے جس میں تم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہوئے رہتے ہو، یہ سب آپس میں ٹکرائیں گے، خوفناک دھماکے ہوں گے، اور یہ دل دہلا دینے والی آوازیں پیدا ہوں گی جن کا ذکر اس سورہ کی ابتدا میں ہو گیا۔ اور کس طرح سے رب العالمین نے توجہ دلائی ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ کسی معاملے کو دوسروں تک پہنچانا ہو تو وہ سمپل وے میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب میں اس کو کمپیئر کیے بغیر عام الفاظ میں سمجھاتی ہوں۔ گزشتہ لیکچر میں بھی میں نے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی کہ میں نے کوئی بات بتانی ہے، میں اس کو معمول کے مطابق بتا دوں گی، لیکن اس سے ذرا اہم ہے تو میں اس میں مزید تھوڑا سا زور پیدا کروں گی کہ آپ کو معلوم ہے، توجہ ہے، آپ اس بات کو سن رہے ہیں، لیکن اس کے بعد کوئی بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہوگی تو میں اس کو مزید تھرڈ ٹائم اس پہ زور دے کے اس کو بیان کروں گی، اور یہی اسلوب یہاں پر بیان ہوا ہے کہ القاریہ ذکر تو ہو گیا، لیکن رب العالمین فرماتے ہیں مل قاریہ، کیا ہے وہ، اور پھر مزید ذکر فرماتے ہیں وما ادراک مل قاریہ، اور تم کیا سمجھے، تمہیں کیا معلوم کہ وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے۔ پھر آگے ذکر کیا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند ہوں گے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ العہن جو ہے وہ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے نا منفوش سے پہلے، عہن ایسی اون کو کہتے ہیں جو رنگ دار ہو، ٹھیک ہے، اور منفوش دھنی ہوئی کو کہتے ہیں۔ اب ان دونوں کو الفاظ کو مجموعی اعتبار سے دیکھیں تو رب العالمین اس منظر کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم نہیں رہیں گے بلکہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور تم ان کو ہوا میں یوں اڑتا دیکھو گے گو کہ رنگدار اون کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں یہاں پر
نان لیونگ تھنگ، پہاڑ ہے، زمین ہے، ان کی تباہی کا ذکر تو ہوا ہی، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں دیگر مقامات پر لیونگ تھنگس کے حوالے سے بھی ذکر ہوا ہے اور قیامت کے منظر کے بارے میں، یعنی مخلوق جب اٹھے گی اپنی قبروں سے اس کا ذکر ہوتا ہے۔ سورۃ القمر میں رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ آیت نمبر 6 ہے، آیت نمبر 7 ہے، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر خشعا ابصارهم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، یعنی جس دن پکارنے والا ایک سخت انجان بات کی طرف بلائے گا تو ان کی آنکھیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی، قبروں سے یوں نکلیں گے گویا وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ یعنی جس طرح سے ٹڈیاں ایک جگہ پہ ایک دم آتی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہوتی ہیں، کاؤنٹ لیس ہوتی ہیں اور منتشر ترین ہوتی ہیں، اگر اس کو ہم ٹڈی دل سے تشبیہ دیں یا اگر ہم عام معمول حشرات الارض سے تشبیہ دیں تو کتنے سارے ہوتے ہیں نا۔ تو مخلوق کی کثرت کی وجہ سے رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ قبروں سے اس طرح سے نکلیں گے، یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر۔ تو گویا پہلے قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا ذکر ہوا، پھر قیامت کی منظر کشی کی گئی۔ اب سورۃ القاریہ میں آگے دیکھیے، اب مزید یہاں پر قیامت کے دن کے احوال کا ذکر ہو رہا ہے، اور رب العالمین نے یہاں پر مخلوق کی 2 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ قیامت کے دن حق کی پیروی کرنے کی وجہ سے جس کی نیکیوں کے ترازو بھاری ہوں گے اور اس کے وزن جو ہیں نیک اعمال کے پلڑے کے وہ بھاری ہوں گے، تو وہ جنت کی پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور جس کی نیکیوں کے ترازو اس وجہ سے ہلکے پڑیں گے کہ وہ باطل کی پیروی کیا کرتا تھا اور اس کے گناہوں کے اعمال جو ہیں ان کے وزن بہت زیادہ تھے، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، فَأُمُّهُ ہاویہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِیَہ۔ اب یہاں مزید بات پہ زور دیا گیا، تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ پھر رب العالمین جواب بھی فرماتا ہے، نار حامیہ، وہ ایک شعلے مارتی آگ ہے جس میں انتہا کی سوزش اور تیزی ہے۔ اب یہاں لفظ استعمال ہوا ہاویہ، ہاویہ ہوا سے مشتق ہے، جس کے معنی کیا ہیں؟ اونچی جگہ سے نیچی جگہ گرنا، اور ہاویہ اس گہرے گڑھے کے لیے بولا جاتا ہے کہ جس میں کوئی چیز گرے۔ جہنم کو ہاویہ نام سے اس لیے موسوم کیا گیا کہ وہ بہت عمیق ہوگی۔ مراد کیا ہے کہ اہل جہنم اوپر سے نیچے پھینکے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں ویسے تو عربی میں ماں کو کہا جاتا ہے نا، اور اس کے یہاں پر معنی کیا کیے جا رہے ہیں؟ ٹھکانہ اس کا ہاویہ ہوگا۔ تو اس کو اس طرح سے بھی علماء نے ریلیٹ کیا ہے کہ جس طرح ماں کی گود بچے کا ٹھکانہ ہوتی ہے نا، اس کا مسلسل ٹھکانہ ہوتی ہے، اسی طرح آخرت میں اہل جہنم کے لیے جہنم کے سوا کوئی دوسرا ٹھکانہ نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ جہنم ایک گہری کھائی ہی نہیں ہوگی بس، بلکہ اس میں بھڑکتی ہوئی آگ بھی ہوگی، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ سے بھری ہوگی۔ یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو باطل کے پیروکار ہوتے ہیں، جو گناہوں بری زندگی اپناتے ہیں مرضی سے اور اس پر بزید بھی ہوتے ہیں، اس پر ہٹ درمی بھی دکھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے اعمال کو ہمیں درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں انجام کے اعتبار سے بہترین مقام پہ رکھے، ہمیں اہل جنت میں شامل فرمائے اور ویسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالقرآن والذکر الحکیم۔ یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نیکسٹ سورہ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔